مولانا مفتی عبدالقیوم عتیق صاحب بظاہری کا ہر اتوار کو بعد نماز مغرب درس قرآن ہوگا انشاءاللہ۔ خود بھی سنیں اور عمل کریں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، سورۃ الانشقاق میں حق تعالی جل شانہ نے قیامت کے کچھ احوال کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی سورہ انشقاق میں بیان فرمائی، انسان دنیا میں جیسے اعمال کرتا ہے اس کے مطابق اس کو جزا اور سزا ملتی ہے۔ اس کے اعمال اچھے ہوں گے، اللہ کو راضی کرنے والے ہوں گے تو ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے خوش ہوں گے اور اس کے لیے جنت ہے، اور جس کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کو ناراض کرنے والے، ناخوش کرنے والے، اور اپنی زندگی کو سرکشی اور بغاوت میں گزارے ہوں گے تو ظاہر ہے ایسے لوگوں کے لیے بڑی ہی وعیدیں بیان فرمائی گئی ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ گزشتہ درس میں سورہ انشقاق کی ابتدائی آیتوں کا ترجمہ اور قدر تشریح آپ حضرات نے سماعت فرمائی تھی۔ اب جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں ان آیات میں حق تعالی جل شانہ نے چند چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ اس میں سے پہلی چیز جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی وہ شفق کی کھائی۔ شفق اس روشنی کو کہتے ہیں جو آفتاب کے غروب ہونے کے بعد افق مغرب میں نمودار ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، اس کو شفق کہتے ہیں، اور یہیں سے رات کی ابتدا ہوتی ہے، رات شروع ہوتی ہے۔ اور دوسری قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کی کھائی اور ان چیزوں کی بھی کھائی جن کو رات اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، اور اسی طرح چاند کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ فلا اقسم بالشفق، پس میں قسم کھاتا ہوں شفق کی،
واللیل وما وسق، اور رات کی اور ان چیزوں کی جن کو رات اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ وسق کے معنی ہیں اصل میں جمع کرنے اور سمیٹنے کے۔ ظاہر ہے جب رات گہری ہو جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، تو جاندار آرام کرنے کی غرض سے اپنے اپنے ٹھکانوں پر اور اپنی اپنی جگہوں پر اور اپنے اپنے رہائش کے مقامات پر آ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم ہے رات کی اور ان چیزوں کی جن کو رات اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ والقمر اذا اتسق، اور قسم ہے چاند کی جب وہ پورا ہو جائے، یعنی بدر بن کر آشکارا ہو جائے، پوری روشنی بکھیر دے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، تو چاند بھی پورا دکھائی دیتا ہے اور روشنی چاند پوری دنیا میں بکھیرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کی قسم کھائی، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم ضرور ایک حالت کے بعد دوسری حالت پر پہنچو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات بیان فرمائی کہ دنیا میں انسان رہتا ہے تو مختلف حالات سے گزرتا ہے۔ انسان کی پیدائش ہوتی ہے، ایک بچپن کا زمانہ ہوتا ہے، غیر شعوری کا زمانہ ہوتا ہے، اس کے بعد کچھ شعور آ جاتا ہے، اور یہ زمانہ تقریباً 14-15 سال پر محیط ہوتا ہے۔ اس کے بعد جوانی کا زمانہ شروع ہوتا ہے، وہ بھی کافی لمبا زمانہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد بڑھاپے کا زمانہ آتا ہے۔ تو انسان دنیا میں مختلف حالات سے گزرتا ہے۔ تو اسی طرح آخرت کے جو احوال ہیں، آخرت کے طبقات بھی الگ الگ ہیں۔ موت آخرت کی یہ پہلی سیڑھی ہے، اور آخرت کے جو حالات ہیں، آدمی جب ایک حالت کے بعد دوسری حالت میں جب منتقل ہوتا ہے، دوسری حالت میں چلا جاتا ہے، تو وہ حالت پہلے کے مقابلے میں بڑی سخت ہوتی ہے۔ جب دوسری حالت سے تیسری حالت میں جاتا ہے تو وہ حالت دوسری حالت کے مقابلے میں اور سخت ہوتی ہے، اس میں شدت ہوتی ہے۔ تو انسان بڑھاپے کے بعد جب اپنا وقت آ جاتا ہے تو اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو موت آخرت کی پہلی سیڑھی ہے، یہاں سے عالم آخرت شروع ہو جاتا ہے، قبر میں رہتا ہے، پھر اس کے بعد میدان حشر میں سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، حساب و کتاب ہوتا ہے۔ تو یہ بڑے کٹھن مراحل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ تم ضرور بھی ضرور ایک حالت کے بعد دوسری حالت پر پہنچو گے۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پس ان لوگوں کو کیا ہوا جو ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، دنیا میں انسان مختلف حالات سے گزرتا ہے، مشقتوں سے گزرتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، اور پھر مرنے کے بعد بھی ایک حالت کے بعد دوسری حالت میں لوٹنا ہے، اور دوسری حالت پہلی حالت کے مقابلے میں زیادہ سخت ہوتی ہے۔ یہ سارے حالات انسان جانتا ہے اور سب کچھ اس کے سامنے یہ چیزیں واضح ہے، اس کے باوجود بھی لوگوں کو کیا ہوا کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے، اور اپنے دل میں اللہ کی محبت کو نہیں بساتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ،
یہ خود تو ایمان تو نہیں لاتے، اور ان کی حالت تو یہ ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ لوگ نہیں جھکتے، نہ ان کا قلب جھکتا ہے نہ ان کا سر جھکتا ہے۔ ایسے یہ لوگ ہیں جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ کافر لوگ تکذیب کرتے ہیں، قرآن کی تکذیب کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو اساطیر الاولین ہے، پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا کرتے تھے، دیوانہ کہا کرتے تھے، اور بہت سی چیزیں اپنی زبان سے نکالتے تھے جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بلکہ کافر لوگ تو تکذیب کرتے ہیں، اللہ کی بات کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، قرآن کے حق ہونے کو نہیں سمجھتے، اور اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لاتے۔ واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ خوب جانتا ہے یہ جو کچھ جمع کر رہے ہیں۔ اپنے دل میں کفر، حسد، بغاوت جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بخوبی جانتا ہے اور اچھی طریقے سے ان کے حالات سے واقف ہے۔ روح المعانی نے واللہ اعلم بما یوعون کی ایک تفسیر یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ یہ لوگ اعمال بد کا ذخیرہ جمع کر رہے ہیں۔ اتنے حالات سامنے ہیں ہونے کے باوجود بھی ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے اور اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بساتے، سیدھے راستے کو اختیار کرتے، ہدایت والے راستے کو اختیار کرتے، ایمان کو قبول کرتے اور ایمان کی سعادت سے مشرف ہو جاتے۔ لیکن یہ لوگ تکذیب میں ہیں اور یہ لوگ اعمال بد کا ذخیرہ اپنی دنیا میں جمع کر رہے ہیں۔ فبشرہم بعذاب علیم، پس آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، اے نبی آپ ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیے۔ خوشخبری تو اچھی چیزوں کی سنائی جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور تحکم، بطور استہزاء اس کو خوشخبری سے تعبیر فرمایا ہے۔ ان لوگوں کو سنا دیجئے کہ یہ دنیا کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے جو آخرت کی زندگی ہے، وہاں پہنچو گے تو دردناک عذاب تم پہ مسلط ہوگا، دردناک عذاب میں تم گرفتار ہو جاؤ گے اور وہاں تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایماندار لوگوں کا تذکرہ فرمایا، جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کو اختیار کیے، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ دنیا میں آدمی مقصد زندگی کو مستحضر رکھ کر اللہ کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری اور آنے کے مقصد کو اور اس کے منشے کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، ایمان پر رہتے ہوئے اعمال صالحہ کو اختیار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے ایسا اجر عطا فرماتے ہیں، ایسا ثواب عطا فرماتے ہیں جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ کلمہ پڑھ لینے سے آدمی دائرے اسلام میں تو داخل ہو جاتا ہے، وہ مومن تو کہلاتا ہے، صاحب ایمان تو کہلاتا ہے، لیکن اس ایمان میں جلا قوت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آدمی اعمال صالحہ کو اختیار کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا تذکرہ فرمایا، اس کے بعد اعمال صالحہ کا بھی ذکر فرمایا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کو اختیار کیے ان کے لیے جنت ہے، نعمتوں والے باغات ہیں۔ بہت سی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مضمون بیان فرمایا۔ تو
اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کو اختیار کیے، اچھے کام کیے دنیا میں رہ کے، تو ان کے لیے ایسا اجر ہوگا جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ بہرحال یہ سورہ انشقاق کی جو آیتیں رہ گئی تھیں اس کا ترجمہ اور قدر تشریح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔